لیکن اس کے اندر نا ہماری میں اگر خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی کی بات کروں نا، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ابھی جو مطلب میں نے آبزرو کیا ہے وہ روسٹنگ ہے. ایک تو ولگیرٹی ہے. ادر دین ولگیرٹی کی اگر ہم بات کریں نا، تو جو ہماری گھروں کے اندر جو چیز مسئلہ بہت زیادہ پیدا کر رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ بنتی ہے خاندان سے. خاندان جو بنتا ہے وہ ایک جو ہے وہ فیملی ممبر سے بن رہا ہوتا ہے. تو اگر یہی بچے کل کو ہماری، ظاہر سی بات ہے کل کی سوسائٹی ہماری ہی بچے ہیں اور ٹین ایجرز ہیں اور ہمارے آج کے 18 سال 20 سال والی یوتھ ہے، تو یہ اگر ان سے انفلوئنسڈ ہو کر اور یہ ٹک ٹاک اور اس کی دنیا کے اندر لگنے کے بعد، یا پھر یہ والے جو انفلوئنسرز ہیں آج کے، ان کو جو بچے دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹے بچے 10 اور 11 سال کی اور 8 سال کی بات کر رہا ہوں، جو شارٹس اور ٹک ٹاک اور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ والا جو 6 7 8 9 سال 10 سال والی جو جنریشن ہے، یہ کل کو پھر اور خراب ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی والے جو ہیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہے، روسٹنگ ویڈیوز بنتی ہیں خاص طور سے براؤن پیرنٹس، اور اس حوالے سے ٹیگ لائنز اور اس کے اندر مٹیریل بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی اپنے فالوورز گین کرنے کے لیے یا اپنے واچ ٹائم کو بڑھانے کے لیے، یا اگر اس کو میں انگیجمنٹ کہہ دوں تو پبلک انگیجمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کرٹکس کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے پیرنٹس پہ. ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے ایک خاص قسم کی مینٹالٹی ہے. آپ اس کو بیکورڈ کہیں کچھ بھی کہیں، وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی روایات سے جوڑ کر رکھنے کی. تو چونکہ ویسٹ اور ان کا میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کرتا، وہ اس سے بہت دور کی بات کرتا ہے. تو یہ بھی روسٹنگ ویڈیوز بنا کر اور جو ہے آئے دن براؤن کے پیرنٹس یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ٹین ایج بچے ہیں آج وہ اپنے پیرنٹس سے اور ان کی ان چیزوں سے کہ جو ان کو مذہب سے قریب رکھنے کے لیے، دین سے، اسلام سے قریب رکھنے کے لیے یا روایات سے قریب رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں یا ٹریڈیشن سے، اس کے اندر وہ کیڑے نکالتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مرض جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ وائرس ہماری جو نسل ہے اس کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ وہی بات وہیں سے آ جاتی ہے کہ یہ اس کا ان چیزوں کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو سوسائٹی کو ویک کرنا ہے. تو ان جب کا آپ تو نے مقصد پورا ہو رہا ہے. تو یہ جب آپ فیملی کی بات کی، فیملی جو اگر جتنی اسٹرانگ فیملی ہوتی ہے پھر اتنی اسٹرانگ پھر کمیونٹی، سوسائٹی اور ایگزیکٹلی نیشن ہوتا ہے. نیشن ہوتی ہے. اور جب وہ کور لیول پہ جا کے آپ کی فیملی کو ہی بریک کر رہے ہیں، آپ کی بریک کر رہے فیملی ہیں ویلیوز بالکل. کو بریک کرنے، تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جتنے ایشوز اس سے بریک کرنے سے ہوتا کیا ہے، بریک کرنے سے ایشوز بڑھتے ہیں. فیملیز کے اندر ایشوز بڑھیں گے، پھر کمیونٹی کے اندر ایشوز بڑھیں گے، سوسائٹی، نیشن. ان چیزوں سے ہوتا یہی کہ ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن بات وہاں پر یہی آتی ہے کہ ہمارے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹرانگ نیریٹیوز نہیں ہیں. ہم لوگ اسی اسٹرینتھ کے ساتھ یا ایون اس سے زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں. ہمارے تو اسٹرینتھ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اگر آپ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس لیول پہ ہی اپنے ٹین ایجر سے بات نہیں کریں گے نا، وہ آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں. نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے بالکل نا. نہیں سنیں گے. کیونکہ ان کو ایک وے پہ قائل کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈانٹ ڈپٹ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ بھائی یعنی وہ جو ٹریڈیشنلی پیرنٹس کرتے ہیں کہ بھائی یا آپ ہمیں سننا پڑتا ہے کہ ہم تو بچپن میں اس طرح ہوتے ہیں اور آپ لوگ یعنی ایک کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے نا. لیکن ظاہر ہے ہر جنریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس جنریشن کو آپ وہ اس چیزوں سے کنونس نہیں کر سکتے جو آپ پچھلی جنریشنز کو کر سکیں. ان کو آپ کو لاجک سے بات کرنی ہے. جس طرح سے ان کو آپ کے طور طریقے سے دوسرے طریقے پہ لے کے کہ آپ کو واپس لانا ہے، اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی، شاید اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے. یہاں پر نا یہ والی آپ نے جو بات کی نا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ کو وہی نیریٹو جو آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ کو اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ دینا پڑے گا. اب یہاں پر نا ایک لائیو ایگزامپل میرے جو ہے وہ ذہن کے اندر آئی کہ یہاں پر جو ہے وہ 14 فیبرری کو ہمیں پتہ ہے کیا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ صرف
جو ہے وہ روزز سے اور اس سے جو ہے وہ بات بہت آگے نکلتی چلی جا رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن کچھ سالوں پہلے پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کو ویلنٹائن ڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی انٹینسٹی کے ساتھ ایک چیز آئی اور وہ تھا ہیئر ڈے. اس کے اندر اسلامک اور کلچرل جو ویلیوز ہیں ہماری اسی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اس کے لیے ایونٹس منعقد کیے گئے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہی کام ہمیں بیسکلی کرنے کی ضرورت ہے ہر فورم پر بھی, ہر پلیٹ فارم پر, میڈیا کے ذریعے سے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ وہ کام کیا گیا اور بہت سالوں کی محنت کے بعد اب جب بھی 14 فیبرری آتا ہے نا, تو بے شک ہمارا میڈیا بھی, ہمارا جو ہے وہ باقی کچھ ادارے بھی, اور ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی, اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہ جو ہے ویسٹرن کلچر کو اور لبرلزم کو, یہ والے لبرلزم کو جس کو وہ جو ہے وہ مادر پدر آزاد والی چیز لے کر آنا چاہتے ہیں بیسکلی, وہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہوں, لیکن ایک بڑے پیمانے کے اوپر ہیئر ڈے کی تیاری بھی اس کے ساتھ جو ہے شروع ہو جاتی 14 فیبرری سے پہلے ہی. تو یہ ایک بہت احسن طریقہ اور بہترین چیز ہے کہ آپ نے جو بات کی نا ابھی, تو میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ یہ چیز ممکن ہے. ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم خیالی باتیں کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ ہم خیالوں کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے یہ ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ آلموسٹ ہسٹوریکلی آلموسٹ ہر ایرا میں ہوتے کہ آپ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ انہیں کھینچے. جب آپ ایک ایکسٹریم پہ چلیں گے پھر وہ دوسری طرح سے اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ لے کے آئیں گے, تو وہ پھر آپ کو بیچ میں آ کے بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی جو چیز ہو رہی ہے اس کو میرے نزدیک تو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی کہ آپ نے ایک تو اس پرابلم کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے. بغیر سمجھے ہم نہیں کر سکتے, آپ اٹیک ہی نہیں کر سکتے اس کو یا کاؤنٹر نہیں کر سکتے. تو سمجھنا بہت ضروری ہے, ان کے آرگیومنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے, ان کو ان کے سوالات کو آنسر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری, بہت ضروری. اور وہ جب تک آپ ان کو کنونسنگلی آنسر نہیں کر پائیں گے تو آپ نہیں ان کو واپس لا سکتے. آئی مین یہ انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسری سوسائٹیز میں آلریڈی ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے, بلکہ وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ڈسٹرائے ہوئے ہیں اور ہمیں بچانا ہے اپنے آپ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں, جو لوگ جو ہے وہ ہماری جو انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری, ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو فیملیز ان کی جو ہے, ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ کیسے برباد ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ہماری اگر عورت کی بات کی جائے تو وہاں پر وہ کس طرح سے اس کو برباد کیا ہوا ہے. اور وہ جو ہے ویسٹرن کلچر کی جو عورت ہے وہ آج اسلام کی طرف دیکھتی ہے کہ جو مسلم وومنز ہیں دے آر سیف بیکاز آف دی حجاب, اور جس کے اندر جو ہے وہ ہیئر ڈے کے اندر بات بھی کی جاتی ہے. تو یہ بیسکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر اسلامک کانٹینٹ بنائیں گے, یا اگر یوں کہا جائے اس کو کہ جو ہماری ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے آپ کانٹینٹ بنائیں گے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسے نہیں دیکھیں گے اور وہ فلاپ ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرکی نے کوشش کی, اور ٹرکی کے بیسٹ ڈائریکٹرز میں سے ایک ہے احمد بزداگ, جو بنا رہے ہیں, انہوں نے ارطغرل سیریز بھی بنائی اور تو سب. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کتنی پاپولیرٹی ملی, کتنا پیسہ کمایا. میرا خیال ہے کہ یہ صرف آپ کو جو ہے وہ کام سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, اور امت مسلمہ کے جو ہے وہ نوجوانوں کو اس کلچر سے بچانے کے لیے جو کلچر ویسٹ دینا چاہتا ہے. تو آپ کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اچانک سے وہ سیریز کی ہائپ بنی ہے, حالانکہ وہ 2012 یا 14 کے اندر جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہائپ بنائی ہے, اور پھر کووڈ کے اندر جو ہے وہ جس نہج تک پہنچی ہے وہ ہائپ, تو وہ اس نے جو ہے وہ ان کو بلین ڈالرز کا فائدہ دیا ہے. تو یہی اگر ہمارے بھی, اگر ایکٹرز بھی سوچیں, پروڈیوسرز بھی سوچیں, ڈائریکٹرز بھی سوچیں, شاید کہیں نہ کہیں کچھ لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے, لیکن اس کو اگر پریکٹس کریں, کوشش کریں اس کی طرف آنے کی, تو یہ پاسبلٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر فائدہ دے گا. بالکل. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب بالی ووڈ
ایک اپنے آپ 80s وغیرہ کی بات کر لیں 80s 90s میں تو بالی ووڈ کا بہت انفلوئنس تھا انڈیا کے اندر بھی باہر بھی پاکستان کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر. لیکن اس ٹائم پہ پی ٹی وی کے جو ڈراماز تھے اور یعنی جو پاکستان سے جو ڈرامہ کی پروڈکشن ہوتی تھی وہ حالانکہ ان سے 180 ڈگری کا فرق ہوتا تھا. بالکل، یعنی بالکل. یہ بالکل ولگر بالی ووڈ آپ کا ایکشن گلیمر یہ وہ, اور پی ٹی وی ڈرامے وہ ٹریڈیشنل ماڈسٹی کے ساتھ. اور انڈیا کے اندر بھی ان ڈرامہ کو پسند کیا جاتا بالکل تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ لوگ اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ جتنی پاکستان کے اندر کچھ لوگوں ویٹ کرتے تھے ڈراماز کے لیے اس سے زیادہ انڈیا میں ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ پی ٹی وی کا یا یہ والا ڈرامہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے پوری فیملی. تو لیکن وہ ہم نے لوز کر دی وہ چیز. ٹھیک ہے نا. اور ہم ایک عرصے تک جو ہے وہ اپنے جو ویورز ہیں ٹی وی کے بھی اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی جو دیکھتے تھے ہم ان کو جو ہے وہ بالی ووڈ کی چیزیں اسٹار پلس اور زی سنیما اور یہ سب دکھاتے رہیں. اور پھر انہوں نے کیا لیا ہے وہاں سے کیا سیکھا اور وہ والی جنریشن آج کیا کر رہی ہے یہ ہمارا المیہ ہے نا اتنا بڑا. بالکل بالکل. آج بھی اگر گیپ آیا تو یہ کچھ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ چیز جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے پھر آپ اس سے ورڈس ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو ورڈس آلریڈی آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں بہت ساری سوسائٹیز میں ورڈس کی طرف جا کے لوگ کیا فیل کرتے ہیں سوسائٹی کی کیا حالات ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اس کو ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں. اگر ہم ابھی ان سے نہیں سیکھیں گے مجھے نہیں معلوم پھر کب سیکھیں گے. وہی نا آج کا جو ہمارا آرٹسٹ ہے آج کا جو ہمارا ڈائریکٹر ہے آج کا جو ہمارا پروڈیوسر ہے آج کا جو ہمارا میڈیا پرسن ہے ان کی آپ تاریخ پیدائش سب کی دیکھنا شروع کریں 80s 70s کے آخر کی 80s کے آخر کی اور 90s کے اسٹارٹ کی یہی ہیں. تو وہی تو ٹائم تھا کہ جب ہم ان کو جو ہے وہ زی سنیما اور اسٹار پلس اور ہالی ووڈ اور یہ سب کچھ دکھا رہے تھے تو انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تو وہ آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آج والے کو اگر یہاں پر چھوڑ دیا آج کی جو ٹین ایجرز ہیں ان کو اگر اسی میں چھوڑ دیا تو وہ کل کو وہ کریں گے جو ویسٹ نے بھی نہیں سوچا ہوگا. تو خواتین و حضرات سوچنے سمجھنے اور جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. کوشش اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ انڈسٹری سے ہے میڈیا انڈسٹری سے ہے کیونکہ آج ہم میڈیا کی زیادہ تر بات کریں تو ہم میڈیا کی ہی بات کریں گے کہ اگر آپ کا تعلق اس سے ہے یا کسی بھی طور سے آپ اگر آگے زندگی کے اندر اپنی اسٹوڈنٹ ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آگے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ نے یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ آج کا جو میڈیا ہے ہمارا وہ کیا کچھ کر رہا ہے اور کل کو آپ نے وہ کوشش کیسے کرنی ہے اور شروع کیسے کرنی ہے. تھوڑا سا اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو کرنے کے اندر کیا کیا آپ کو کس فیز سے گزرنا پڑے گا. تو آخری پوائنٹ اگر میں اس کے اوپر آؤں عدنان مرزا صاحب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی یہ کرنا چاہے اور چونکہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک جس کو اردو میں کہتے ہیں لجنا بنی ہوئی ہے کہ جو ویسٹ کا ہی کام کرنا چاہتی ہے اور انہیں کا کلچر کرنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہرڈلز بھی آئیں تو ہرڈل سے تو پھر گھبرا جائیں گے وہ بولیں گے نہیں یار یہ والا کام نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا. ٹرکی کے اندر یہ بھی ہوا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا لیکن یہاں پر ہرڈلز آ سکتے ہیں. ہرڈلز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی ہرڈلز کے اندر دیکھیں ہرڈلز چیلنجز ہوتے ہیں اس کو اوور کم کرنا چاہیے پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اوور کم کرنے کے لیے ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے. پوٹینشیل ہے پوٹینشیل تو ہے. تو اس میں جو آپ کے انفلوئنس آئی مین ان دا سینس کہ فائنینشیل کیپٹل جن لوگوں کے پاس ہے اور وہ ان کا اسٹیک ہے فیوچر جنریشنز کے اندر ان کو آگے بڑھ کے جو ہے ان ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ تو تاکہ وہ جو ہرڈلس ہیں آپ کو ہرڈلس دیکھیں ہر جگہ جو ہے نا اچھے برے لوگ ہیں. آئی مین ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یا کسی ایک ادارے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھائی 100% غلط لوگ آپ کو ہر جگہ جو ہے نا اچھے برے لوگ ملتے ہیں. تو بیسکلی ان کو اپنے ساتھ اپروچ کریں ان کو بیسکلی انوالو کریں پروجیکٹس پہ اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. آئی مین اللہ کا نام لے کے چیز شروع کریں انشاءاللہ چیزیں آسان ہوں گی ایونچولی. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اگر چیلنجز آئیں گے تو ہمیں ان کو اوور کم تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے خواتین و حضرات آپ نے تمام تر جو گفتگو ہے وہ سنی. بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے بہت ساری ایسی ٹرکس اور ٹیکنیکس کی آج ہم نے بات کی ہے اس سیشن کے اندر. تھاٹ پرووکنگ سیشن رہا یہ. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی ہے کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی بات کی ہے. چاہے آپ ایک سوشل میڈیا یوزر ہی کیوں نہ ہو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو کیسے پیش کرنا ہے
وہ آپ کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کسی کی بات کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیں گے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو تو شاید سامنے والا آپ کی بات آپ کے منہ کے اوپر اٹھا کر مار دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس کو دلیل سے قائل کرتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بات کے اندر وزن بھی پیدا ہوگا اور سامنے والا قائل بھی ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ عدنان مرزا صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے پچھلے پروگرامز میں سے کسی میں بات کی ہے کہ پیرنٹنگ کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ آج کی جو ٹین ایج جو جنریشن ہے اس کی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر پھر میڈیا کے حوالے سے بھی ہم کچھ ایک جو ہے وہ بات کریں گے، کچھ چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس میڈیا کے اتنے زیادہ انفلوئنس سے اپنے جو ہے وہ جنریشن کو بچا سکتے ہیں۔ تو پیرنٹنگ کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے، تو را ٹی وی دیکھتے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن جو ہے وہ آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ جو بھی جتنی بھی جو ہماری نوٹیفیکیشنز ہیں ہماری ویڈیوز وغیرہ کے حوالے سے، ہمارے پروگرامز کے حوالے سے، وہ آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔